نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہو آپ تمام؟ اللہ آپ تمام پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب۔ آج ہم انشاءاللہ جز 9 یعنی سورہ الاعراف سے ہی آیت نمبر 204 دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دین کے ننھے ننھے شہزادوں اور شہزادیوں، ذرا مجھے بتائیں تو صحیح کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ یہ ہمارے رب کا کلام ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور قرآن کس پر نازل ہوا؟ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا نا۔ اور کس کے ذریعے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور وہ بھی کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس کی کیا امپورٹنس ہوگی۔ فار ایگزامپل آپ لے لیں کہ آپ اسکول میں کلاس میں بیٹھے ہو اور آپ کی کلاس میں پرنسپل آئے ہیں جو کہ ہیڈ آف دی اسکول ہے، ٹھیک ہے، اور اب وہ آ کر آپ سے کچھ بات کر رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہو؟ کسی چیز میں مصروف رہتے ہو؟ ایسا تو نہیں کرتے نا، آپ پوری توجہ سے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب آپ خود غور کریں کہ قرآن تو ہمارے رب کا کلام ہے اور ہمارا رب ہم سے کچھ کہہ رہا ہے تو ہمیں تو غور سے سننا چاہیے نا۔ قرآن کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں بچوں، کوشش کریں کہ وہ تمام حقوق ادا کریں۔ ایسا نہیں کہ جلدی جلدی تیزی سے پڑھیں کہ خود بھی سمجھ نہ آئے کہ آپ پڑھ رہے کیا ہو۔ سکون سے، اطمینان سے اس کے ہر حرف کو صحیح سے ادا کریں، تجوید کے ساتھ پیاری سی آواز میں وضو کر کے قرآن پڑھنے بیٹھیں اور صاف جگہ پر بیٹھیں۔ اور یاد رکھیں یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھ رہے ہوں یا فون میں کسی بھی چیز میں تلاوت لگی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے خاموشی سے بیٹھنا ہے، خاموشی سے بیٹھ کے آپ نے وہ تلاوت سننی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی حکم دے رہے ہیں کہ جو کوئی ایسا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ آپ خود سوچیں کہ اللہ کی رحمت کے بنا ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو سانس بھی نہیں لے سکتے، نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا دل، ہمارا دماغ بھی اللہ کے رحم کے بنا کام بھی نہ کرے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اس کے پڑھنے پر کہیں نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر سمجھ کے پڑھیں تو ہدایت بھی ملتی ہے۔ اور کوشش کریں کہ جو بھی آپ کو پتہ چلتا ہے قرآن کے ذریعے وہ آپ دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ بھی قرآن کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کے حقوق ادا کر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کے حقوق ادا کرنے اور ہم پر ہمیشہ اپنی رحمت فرمائے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔